ان میں ایک کردار جاوید احمد غامدی کا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی چند گھنٹے پہلے اس کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا۔ خاتم النبیین کا معنی بیان کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لائے۔ شریعت محمدیہ کا پیروکار نبی آ سکتا ہے۔ یہی بولی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حوالہ دے رہا تھا شیخ اکبر کا۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ، محی الدین ابن عربی وہ ہیں جن کو ہمارے پرانے حلقوں میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا شیخ، بڑے غیر معمولی اثرات ہیں ان کی کتابیں ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے، اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے، وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی میں اگر وہ چیزیں بھی یہاں پیش کرتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی، دیکھ لیجئے، اس کو موجود ہے میری کتاب میں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی آیت ہے نا قرآن مجید میں، اسی سے آپ استدلال کر رہے ہیں، یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہی آیت جو سورہ احزاب پہ ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے، یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مہر کر دی ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے، سیل آف دی پروفٹس ہیں، یہی مانتے ہیں نا۔ الحمدللہ اس کی بات کا مدلل جواب نیٹ پر آ چکا ہے۔ میرا اپنا پوتا دوسرے نمبر والا، یہ صاحبزادہ محمد حذیفہ اشرف، اس نے جواب ریکارڈ کرا کر نیٹ پر فیس بک پر ڈال دیا ہے۔ سامعین محترم، پچھلے دنوں میں ایک کلپ نظروں سے گزرا جو دیکھ کر بہت افسوس ہوا، جن میں ایک پاکستان کی کافی معروف شخصیت یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ قادیانیت کا جو ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ ہے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی وہی عقیدہ ہے، ان کا کوئی نیا عقیدہ نہیں، جس کا ثبوت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یا مجھے افسوس بہت ہوا یہ کلپ سن کر، کیونکہ یہ وہ صاحب ہیں جن کے مزاج کے مطابق بات آ جائے تو یہ علماء کے اقوال بھی عوام کے سامنے حجت بنا کر پیش کرتے ہیں، اگر مزاج کے خلاف بات ہو تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مستقل حجت نہیں۔ غامدی صاحب ایک معیار اپنائیں، اور پھر آپ نے اپنے ثبوت میں کتاب کون سی پڑھی؟ فتوحات مکیہ، جس کی حیثیت علماء کی نظر میں کیا ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے مبین مذاہب عالم،
امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الیواقیت والجواہر، اس کے صفحہ نمبر 7 پر لکھتے ہیں، میرے پاس تھی کتاب فتوحات مکیہ، اس کی بعض چیزوں پر مجھے کافی شک تھا، پھر ایک دن میرے پاس آئے امام ابو طاہر مغربی، میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا یہ فتوحات مکیہ میرے پاس بھی ہے، یہ ابن عربی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ پھر جب میں نے دیکھی جن باتوں پر مجھے شک تھا وہ ابن عربی کی جو ہاتھ سے کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں چیزیں تھیں نہیں، تو آپ وہ کتاب پھر حجت بنا رہے ہیں جو محرف ہے، جس میں تحریف ہوئی ہے۔ تو غامدی صاحب خدا را پورا مطالعہ کیجیے۔ چلے اگر آپ نے فتوحات ہی پڑھنی تھی تو پوری پڑھ لیتے، کچھ آگے بھی چلتے۔ یہ انہی کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 4 صفحہ نمبر 158 میرے سامنے کھلا ہے، اس پر لکھتے ہیں انقطاع رسالت و نبوت اور مقام ولایت۔ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا ہے، پس میرے بعد رسول اور نبی نہیں الحدیث۔ پوری پڑھ لیتے اور پھر دیکھیں یہ انہی کی کتاب ہے فصوص الحکم، اس کے صفحہ نمبر 459 پر لکھتے ہیں، لہٰذا حقیقت نبوت آپ ہی سے شروع ہوئی اور آپ ہی پر ختم ہوئی۔ یہ جاوید احمد غامدی قادیانی ہے، مسلمان بن کر ٹی وی چینل پر گھسا ہوا ہے، دنیا نیوز پر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی۔ جو بھی ختم نبوت کا دیوانہ ہے ان سب سے میں کہوں گا کہ جب تک دنیا نیوز والے غامدی کو اپنے چینل سے ہٹا نہیں دیتے اتنی دیر تک دنیا نیوز کو دیکھنا بند کر دیا جائے۔ یہ احتجاج ہوگا کہ علمی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کے باطل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اچھا، میں سن نہیں سکا یہ سوال۔ علمی طور سے غلام احمد صاحب قادیانی کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید جب ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے تو اس کے بعد کسی کی نبوت کے دعوے کو تو قابل التفات ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن اس کو دعویٰ صریح نہیں ہے، آنا قرآن چاہیے، واضح ہے، قرآن صاف ہے، صاف طریقے سے یہ بیان کر رہا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے۔ یہ اب سلسلہ نبوت پر مہر لگ گئی، مہر بند ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ قرآن کے اس اعلان کے بعد نبوت کا معاملہ یہ تو نہیں ہے، یا تو آپ قرآن کا انکار کریں، اگر آپ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں تو وہ صریح لفظوں میں یہ بات بیان کر رہا ہے، اس میں کسی دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عربی زبان اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس پر کوئی دوسری رائے قائم کرنے کے بارے میں سوچیں بھی۔ واضح طریقے پر یہ بتا دیا گیا کہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت مہر بند کر دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی آدمی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیسے قابل التفات ہو سکتا ہے؟ میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ نبوت کی حقیقت ختم ہو گئی ہے۔ حضور نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی وحی، کوئی الہام، کوئی خدا کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہی باقی نہیں رہا اس دنیا کے اندر، اور یہی ہونا چاہیے تاکہ کوئی خلط مبز پیش نہ آئے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہر آمیزش سے پاک رہے، خدا کی بات صرف قرآن مجید اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کے دنیا کے سامنے پیش ہو۔ یہ چیز ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے اب، اور اس کو قرآن نے بھی بیان کر دیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تا قیامت یہ ایسے ہی رہے۔ اس کے بعد میں جب یہ بات مجھ پر قرآن سے واضح ہو گئی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واضح ہو گئی تو میں کسی کے دعوے کو قابل التفات ہی کیوں سمجھوں گا؟